الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، دعا ہے اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ کو حق سچ سننے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے کہ جب مجھے میرا رب یاد فرماتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سن کر لوگ پریشان ہو گئے کہ اے حضرت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے جب آپ کا رب آپ کو یاد فرماتا ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب خود رب نے فرما دیا ہے تو جب میں یاد کروں گا تو وہ مجھے کیسے یاد نہیں کرے گا۔ بہرحال ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں خدا یاد کرے، اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر ہمیں بھی یاد کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں ان فرشتوں کے علاوہ فرشتوں کی ایک ایسی جماعت تیار کر رکھی ہے جو زمین میں ہر وقت سفر کرتے رہتے ہیں، سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی محفل میں لوگوں کو جمع دیکھتے ہیں تو اس محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں جب بھی کسی محفل کو دیکھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں جنت کی یاد کی جا رہی ہو اور جہاں دوزخ سے پناہ مانگی جا رہی ہو، وہاں وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں جب کسی ایسی مجلس کو دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی مطلوبہ چیز کو پا لیتے ہیں تو وہ فرشتے اس محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حاضر ہو کر اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس محفل میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام لکھ لیتے ہیں۔ جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے، سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں سے معلومات لیتا ہے، فرماتا ہے اے میرے فرشتے کہاں گئے تھے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری زمین پر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا میری زمین پر گئے تھے تو یہ بتاؤ کہ کیا کرنے گئے تھے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم ایک ایسی محفل سے آ رہے ہیں، ایک ایسی محفل میں گئے تھے کہ جہاں لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا وہ میرا ذکر کر رہے تھے، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ آپ کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز مانگ رہے تھے مجھ سے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت کی طلب میں بیٹھے ہوئے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جنت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا یا نہیں؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں گے تو اور بھی زیادہ جنت کی طلب میں آپ کا ذکر کریں گے اور بھی زیادہ جنت کی آپ سے طلب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر یہ بتاؤ کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر کیا کریں گے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں گے تو اس سے بھی زیادہ توبہ اور استغفار کریں گے، اس سے بھی زیادہ اس سے نفرت کریں گے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں موجود تھے میں نے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، وہاں محفل میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہ اپنے کسی کام کے لیے وہاں آیا ہوا تھا، نہ اس کو تیرے ذکر کی ضرورت تھی، وہ تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا، اور نہ وہ جنت کی طلب میں آیا ہوا تھا، نہ وہ جہنم سے پناہ مانگنے والا تھا۔ اللہ، وہ تو اپنی کسی غرض کے لیے آیا تھا، وہاں لوگوں میں پھنس گیا تھا، اس لیے وہاں سے نکل نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایک ایسی مجلس ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے وہ ناکام نہیں لوٹتا، وہ اپنا مقصد حاصل کر کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی ہی فضیلت ہے اللہ کا ذکر